बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए जज तैनात हुए हैं उनकी जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और खिलाफ तवक्को फ़ैसला सामने आया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा ज़िमनी इंतखाबात हैं एक अहम हल्का में कौमी असम्बली के, उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के टाइम मैगज़ीन को जो इंटरव्यू दिया गया है जेल से वो इंतहाई अहम है और उसके जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान पर पाबंदी है। कल जुमेरात का दिन था, फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई। कल दोस्तों और वकला की मुलाकात होनी थी वो ना हो सकी। इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं होने दी जाती और जो पहले ट्रायल आगे बढ़ रहे थे कि चलें ट्रायल में यही फ़ायदा होता था कि चले वकला की मुलाकात हो जाती थी, फैमिली की मुलाकात हो जाती थी, उसके दरवाज़े भी बंद किए गए। लेकिन इमरान खान का दुनिया का जो मोतबर इदारा है उसमें ये तो 60 सफ़ात के सप्लीमेंट छपवाते हैं पैसे दे के, आवाम का पैसा। इमरान खान के आर्टिकल छपते हैं वो भी फ्री में और वो भी दुनिया के सबसे मोतबर इदारों में। अब टाइम मैगज़ीन को इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए सबसे पहले कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया से तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, ख़ास तौर पर इन ख़ित्तों में जहाँ अमरीत जमहूरी अक़दार को ख़तरे में डाल रही है। पाकिस्तान आमराना तर्ज़ हुक्मरानी के शिकंजे में जकड़ा जा चुका है और पाकिस्तान में जमहूरियत की आखिरी निशानियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो दुनिया का जो इंडेक्स है जमहूरियत के हवाले से उसमें हमें आमराना तर्ज़ हुकूमत करार दे दिया गया है। हम बुरी जमहूरियत में भी नहीं आते, जमहूरियत तो है नहीं, बुरी जमहूरियत बैड जमहूरियत भी नहीं है, हम आमराना तर्ज़ हुकूमत में हमारा शुमार होता है 2025 में पाकिस्तान की हुकूमत का। उन्होंने कहा पाकिस्तान आमराना तर्ज़ हुक्मरानी के शिकंजे में जकड़ा जा चुका है और पाकिस्तान में जमहूरियत की आखिरी निशानियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप बन चुकी है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने, आज़ादी इज़हार राय को दबाने और इख्तिलाफ़ राय को जुर्म करार देने जैसे कवानीन बग़ैर किसी बहस के मंजूर कराए जा रहे हैं। सियासी इख्तिलाफ़ात को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं। अदलिया बदकिस्मती से सियासी इंतकाम का आला कार बन चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में PTI के पुरअमन कारकुनान को बेबुनियाद मुकदमात में फंसा कर सज़ा दी जा रही है। सिक्योरिटी ख़तरात से निमटने की बजाय पाकिस्तानी इदारे वसाइल सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी मुहिम पर झोंक दिए गए हैं। जबर का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। GSP का स्टेटस ख़तरे में है मगर इक़्तिदार में बैठे अफराद अपनी इंतकामी पॉलिसियों से बाज नहीं आ रहे बल्कि वो मेरे और मेरे साथियों के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को ख़राब कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया कारकुनान, बैरून मुल्क मुकीम हामी और वो एक्टिविस्ट जो हमारी हमायत कर रहे हैं उनके ख़ानदानों को धमकाया और अगवा किया गया ताकि उन्हें खामोश कराया जा सके। हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात की मैंने इजाज़त दी, अदालती कमीशन की तश्कील और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। बदले में मुझे घर में नज़रबंदी की पेशकश की गई। इमरान खान ने दुनिया को बता दिया है कि मुझे घर में डिटेन करने की नज़रबंदी की पेशकश की गई और साथ में PTI को मुबहम अंदाज में सियासी जगह देने की बात की गई जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी में उनकी तारीखी हलफ बर्दारी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी शानदार सियासी वापसी साबित करती है कि साबित कदमी और आवाम की मर्ज़ी ही असल ताकत है। इन तारीख हालात के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पहले से कहीं ज़्यादा बेदार और बाखबर हैं। वो झूठ को पहचानते हैं और उनका अज़म मुझे उम्मीद दिलाता है। इंसाफ और वक़ार की जिद्दोजहद आसान नहीं है लेकिन ये एक ऐसी जंग है जो लड़ने के काबिल है। मुझे पुख्ता यकीन है कि सच्चाई गालिब आएगी। ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो आइनी हदूद को तस्लीम करें और उनका एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान एक जमहूरी हकीकी जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की कर सकता है जो आवाम के ज़रिए और आवाम के मुंतखब किए गए हों। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मैं पाकिस्तान के लिए अपने विज़न पर कायम हूँ। एक ऐसा मुल्क जो इंसाफ, मवाक़ी और मसावात पर कायम हो। आगे का रास्ता मुश्किल होगा लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी साबित कदमी से इन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। मिलकर हम आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तामीर करेंगे। ये वो बंदा है जो जेल में बैठा है लेकिन कितना आज़ाद है
اور کتنی آزاد سوچ ہے، اور کس طریقے سے عوام کو امید دلا رہا ہے، مایوسی سے نکال رہا ہے اور عوام کو حوصلہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے اور میں پر یقین ہوں کہ عوام اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں گے، اور دنیا میں ہمارا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کہتے ہیں، عدلیہ جو انصاف کی محافظ ہونی چاہیے تھی، اب میرے نزدیک سیاسی انتقام کا اعلی کار بن چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کیسز پی ٹی آئی کے حامیوں سے بھرے پڑے ہیں، جس پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ دھوکہ دہی کے قوانین بنا کر ملک میں عدلیہ کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب تو پھر نہلے پہ دہلا جو 13 رکنی بینچ بن گیا ہے، مخصوص نشستیں ہوں گی، پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم ہوگی، پھر نئی وفاقی آئینی عدالت ہوگی صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، اور اس کے بعد پھر تمام کے تمام۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو یہ تمام سہولت کاری میں ہیں، ان کو کسی نے نہیں پوچھنا، اور تمام جیسے اب الیکشن کمیشن ریٹائرڈ جج لگائی جا رہا ہے، یہ بھی ایک انوکھا ہی کام ہوگا ہمارے ملک میں۔ پہلے بھی انوکھا ہو رہا ہے، مزید انوکھا ہوگا، لیکن امید کہاں سے آتی ہے؟ اڈیالہ جیل سے۔ عمران خان کی شیڈول کے مطابق جمعرات کو پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کروانے پر جیل انتظامیہ کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست 3 مارچ یعنی پرسوں سوموار کے دن جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف پٹیشن کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی عدالت کے احکامات ریکارڈ پر لگانے کا حکم دیا تھا۔ ہماری جو پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے احکامات کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور جو مقدمات زیر التواء ہیں ان تمام کو حصہ بنا دیا گیا ہے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی درخواست پر سماعت ہو سکے۔ جو عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست تھی قائم مقام چیف جسٹس کی عدالت میں، اس کا آج تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی کارروائی میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے طلب کر لیا ہے۔ توہین عدالت کی کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات نہ کروانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عدالت طلب کر لیا گیا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، جس میں عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں ان کو طلب کر لیا۔ عدالت نے لکھا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ عدالت نے 4 مارچ تک سپرنٹینڈنٹ سے جواب بھی طلب کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے تحریر حکم نامے میں کہا کہ وکیل کے مطابق عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کروانا 28 جنوری کے عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے عدالت نے 4 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ملاقات ہے اس سے متعلق توہین عدالت کی درخواست ہے، جس پر عدالت نے ذاتی حیثیت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلا لیا ہے اور ان کو شوکاز کیا ہے کہ بتائیں کیوں آپ نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی، اور کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ان کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا گیا ہے۔ جو عمران خان کی وکلا اور پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں سے متعلق توہین عدالت ہے، وہ 3 مارچ کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہر صورت جو اپنے آئینی حق ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ این اے 213 عمر کوٹ میں ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ ریٹرننگ افسران اور جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران وہی اے سی ڈی سی تعینات کیے جا رہے ہیں، اور سبق نہیں سیکھا کہ کس طریقے سے سارا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے میں پولنگ 17 اپریل کو ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ ڈی آر او اور اسسٹنٹ کمشنر آر او ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے نواب یوسف تالپور کی وفات کی وجہ سے نشست خالی ہوئی تھی۔ یوسف تالپور 2024 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 243 ضلع عمر کوٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ نواب یوسف تالپور متعدد بار رکن قومی اسمبلی رہ چکے تھے۔ نواب یوسف تالپور نے بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں بھی وفاقی وزیر رہ چکے تھے۔ اب آر او اور ڈی آر او مقرر کیا ہے ڈی سی اور اے سی کو، لیکن ساتھ ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں 70 نکاتی ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ ظاہر کروانے کے لیے کہ ایک ضمنی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کتنا کانشیس ہے اور کیسے وہ صاف شفاف انتخابات کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، آئینی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ اور اب یہ 70 نکاتی ضابطۂ اخلاق میں الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ عمر کوٹ میں جو ضمنی انتخاب کے لیے 70 نکاتی ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا کہ سیاسی امیدوار اور ایجنٹس ضابطۂ اخلاق پر عمل کے پابند ہوں گے۔
تشدد، ہتھیاروں کی نمائش اور فرقہ وارانہ تقاریر پر پابندی ہوگی۔ ضابطۂ اخلاق میں بتایا گیا کہ خواتین اور خواجہ سرا کے انتخابی عمل میں شرکت پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو کہا گیا کہ انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہوگا۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ اسٹیشن کے 400 میٹر کے اندر انتخابی مہم پر مکمل پابندی ہوگی اور انتخابی مواد کی تخریب کاری کو بدعنوانی تصور کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا کہ سرکاری وسائل کے استعمال اور ترقیاتی منصوبوں کے اعلان پر پابندی ہوگی۔ مانیٹرنگ ٹیمیں خلاف ورزیوں پر نظر رکھیں گی۔ یہ جناب والا 213 ضلع عمر کوٹ سے جو ہے وہ الیکشن ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، ضابطۂ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا امیدوار میدان میں کھڑا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی شیڈول جاری ہوا ہے، 17 اپریل کو الیکشن ہونے، اس سے پہلے کاغذات نامزدگی بھی، اور پھر آگے سارا سلسلہ جاری رہے گا۔ الٹیمیٹ پاکستان تحریک انصاف کو میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنا پورا زور لگانا چاہیے، اور چونکہ جیتنا تو پیپلز پارٹی نے ہے اور ہو نہیں سکتا ضمنی الیکشن ہو، ان کی حکومت ہو، ان کا اپنا امپائر ہو اور کوئی اور جیتے، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ایک جو مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔